حجر کھڑے ہوئے ہیں، حجر کھڑے ہوئے ہیں اور کریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا امام نے حجر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے جانے والے حجر کے نبی کیوں رو رہے ہو، کیوں زار و قطار رو رہے ہو، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ حجر کچھ نہ کہہ سکے، ایک جملہ کہا اے مولا آپ کی پیشانی پر جو پٹی بنی ہے اس پٹی کا کلر اتنا پیلا ہے اور آپ کے چہرے کا کلر اتنا پیلا ہے کہ محسوس نہیں ہو پا رہا ہے کہ کہاں پر آپ کی پیشانی کے اوپر پٹی بنی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، گھر کے اندر بحران برپا ہو گیا۔ یہ سننا تھا جناب زینب نے امام حسن سے کہا اے بھیا حسن، ارے کیا مدینے کے اندر کوئی اچھا طبیب نہیں ہے جو بابا کا علاج کر سکے؟ ایک بہترین طبیب کو بلایا گیا۔ گھر تک توجہ، گھر تک بس مسائل احساس کرنے کا نام ہے۔ یقین جانیے جو جملے میں مسائل کے پڑھنے جا رہا ہوں آپ گھر تک گریا کرتے ہوئے جائیے، گھر تک گریا کرتے ہوئے جائیے گا۔ طبیب آیا، آنے کے بعد امام کی نبض کو دیکھا، حسن کو دور لے کر کے گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اب مولا کے جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے، اب ہمارے اور آپ کے مولا چند گھڑی کے مہمان ہے۔ نیچے عزیزان محترم، ایک مرتبہ چاہنے والوں نے کہا، مولا نے کہا، بچوں نے کہا پھر بھی کوئی علاج ہو تو بتائیے۔ ایک مرتبہ طبیب نے کہا اگر دودھ ہو، اگر تھوڑا سا دودھ میسر ہو جائے تو علی کو دودھ پلا دو۔ ایک مرتبہ زینب سے حسن نے کہا اے بہن زینب، ارے کیا گھر کے اندر دودھ ہے؟ تو زینب نے کچھ نہ کہا، ایک جملہ کہا اے بابا، اے بھیا، ارے دودھ تو تھا مگر بابا نے ظالم کو پلا دیا، اب گھر کے اندر دودھ نہیں ہے۔ یہ آواز اور یہ باتیں حجر نے سنی، حجر کوفے کے اندر گئے، آواز بلند کی ہمارے علی امام کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ارے شیخ مفید کہتے ہیں ارے 200 یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لے کر کے ارے دودھ لے کر کے دروازے علی پر آ گئے۔ اے علی، ہم نہ پیئیں گے، آپ دودھ پی لیجیے۔ میں کہوں اے مولا، آج آپ کو دودھ کی ضرورت ہوئی، ارے 200 بچے دودھ لے کر کے آ گئے۔ اے مولا، ارے 61 ہجری میں ارے کربلا میں آئیے گا، آپ کا بیٹا حسین اپنے ہاتھوں پر اصغر کو لے کر کے فریاد کرتا ہوگا اے ظالموں، میرے بچے کو پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارے خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شدید کے، آپ کو دودھ کی ضرورت ہوئی۔ یہ 200 بچے کو تھے جن کی پرورش کون کرتا تھا؟ علی کرتے تھے، علی کرتے تھے، بچے لے کر کے آ گئے۔ ارے نیچے عزیزان محترم، عزیزان محترم، عزیزان محترم، ایام گزرتے رہے، چاہنے والے روتے رہے، وقت آخر قریب آیا، ہزاروں پھوٹ کے روئے جتنا ہم گریا کر سکتے ہیں۔ نیچے میں نے مسائل کو میں نے چھوڑتے ہوئے بس میں آخری منزل پہ آ رہا ہوں، آخری منزل پہ آ رہا ہوں، جس سے اگر اٹھ کے جانا ہے تو وہیں چلا جائے، مسائل کے بیچ میں سے کوئی نہ جائے۔ نیچے عزیزان محترم، پھر اس کے بعد امام حسن کو بلایا، سب بچوں کو وصیتیں کی، جب وصیت کر چکے تو حسن کو بلایا، بیٹا حسن میرے قریب آؤ۔ حسن آئے، زینب کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھ میں لیا، ام کلثوم کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھ میں لیا، محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھ میں لیا، گھر کے ایک ایک انسان کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں لیا۔ حسین کو بلایا، بیٹا حسین میرے قریب آؤ، حسن کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دے دیا۔ جب سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے چکے تو ایک کونے سے کسی خاتون کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔
बढ़ाया, हुसैन करीब हुए, मौला ने कहा और करीब हो जा, और करीब हो जा। हुसैन करीब होते चले गए। तारीख लिखती है इतना करीब हुए कि हुसैन के कान मौला के लबों तक आ गए। अरे मौला ने कुछ कहा और हुसैन जुदा हो गए। हसन आगे बढ़े, कहा भैया हुसैन बताओ पापा ने क्या कहा। लेकिन हुसैन ने कहा पापा ने अरे बताने से मना किया है। कुलसूम आगे बढ़ी, अरे भैया पापा ने क्या कहा, मगर हुसैन ने न बताया। अरे ज़ैनब आगे बढ़ी, ए भैया बताओ पापा ने क्या कहा। अरे हुसैन ने कहा ए बहन ज़ैनब अभी वक्त नहीं आया, मगर जब इस हिजरी में अरे मेरा मौला आखिरी रुखसत के लिए आया, अरे ज़ैनब को बुलाया। ए बहन ज़ैनब अरे जिंदगी भर मालूम करती रही, अरे बाबा ने क्या कहा, अपनी रिदा को हटाओ। हुसैन ने मौसा दिया, ए ज़ैनब अरे दुनिया से जाते हुए बाबा ने कहा था, अरे आखिरी रुखसत के वक्त मेरी बेटी के बाजू में मौसा दे देना। इधर ज़ैनब ने कहा ए भैया हुसैन अरे जरा की लगान को जाग करो, अम्मा ने वक्त शहादत कहा था, अरे जब हुसैन मकतल में जाए तो गले को मौसा दे देना, गले को मौसा दे देना। नीचे अजीज़ाने वाला अरे अली की रूह दुनिया से प्रवास कर गई, अरे ज़ैनब लाश अली पर गिर गई, अली का लाशा उठा, दरख्तों ने कहा अलविदा, जन्नत ने कहा अलविदा, अरे मेहराब ने कहा अलविदा, मिंबर ने कहा अलविदा। अरे ज़ैनब यतीम हो गई, चाहने वाले तड़पते रह गए, मौला का जनाज़ा Thank you.